آپ کانسیکوینسز کی بات کر رہے تھے کہ جو نتائج بیماری سے نکل رہے ہیں، نشہ کرنے سے نکل رہے ہیں، اس سے آپ اس کو بچائیں نہ بلکہ ان کو فیس کرنے دیں. لیٹ دیم فیس دا میوزک. ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کا جو ہے موازنہ کریں نشے کی بیماری سے، کیا بہتر رہے گا کہ ان کی موٹر سائیکل ہی چھپا لیں، نشے کی جو چیزیں ہیں انہی کو چھپا لیا جائے، یا ان کو ون ویلنگ کے بعد اگر چوٹ لگتی ہے، تھانہ کچہری ہوتا ہے تو ہونے دیں، ہاسپٹل جاتے ہیں تو جانے دیں؟ یہ دس آئی ووڈ لائک یو ٹو کلیریفائی. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ہو بھی نہیں رہا، یہ آپ کی اجازت سے یا آپ کے لائسنس سے نہیں ہو رہا، یہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. اور جو چیز پہلے ہی آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، اگر آپ اتنے کنٹرول والے ہوتے تو وہ آپ کی مرضی کے خلاف ایسا کرتا ہی نہ. لیکن آپ حق سچ کی بات ضرور کہتے ہیں. ہمیشہ والدین کو اپنے ٹین ایجرز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کو خاوند کے ساتھ حق سچ کی بات ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں تو ضرور کہہ دیجئے، اس کو دل میں مت رکھیے. لیکن اس کے بعد دنگا فساد نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں. جب بھی گھروں میں یا معاشرے میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے کی بات پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو انہیں چاہیے حق سچ کی بات کہہ دیں اور پھر دھیمے مزاج کے ساتھ زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ جائیں. گھروں میں بھی اگر بچہ پڑھتا نہیں ہے یا شام کو دیر سے آتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس سے ضرور یہ بات اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کا آپ کی آئندہ آنے والی زندگی پہ برا اثر پڑے گا، یا آپ کے میرے ریلیشن شپ پر برا اثر پڑے گا، یا جس طرح میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہوں وہ تعاون کرنا یا جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. اور پھر اچھا ہو، چلو بیٹھو چائے پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں. یعنی پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ برسات کی جھڑی کی طرح جو ہے خراب موڈ میں آگے بڑھتے جائیں اور بات اتنی بڑھ جائے کہ پھر کئی دن آپ آپس میں بات کرنے کے قابل بھی نہ رہیں. اپنا خیال رکھتے رہنا، حق سچ کی بات کہتے رہنا، اور اس کے بعد اگر کوئی بچہ آپ کی مرضی کے خلاف ون ویلنگ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، تھانے میں اس کی موٹر سائیکل بند ہو جاتی ہے اور تھانے سے ٹیلی فون آتا ہے تو آپ بے شک چلے جائیں. لیکن ناجائز سفارش نہ کریں، رشوت نہ دیں. اگر صلاحوں کے دوسری جانب آپ کا پیارا ہے اور صلاحوں کی اس جانب باہر کی جانب آپ ہیں تو آپ کی رشتہ داری بھی نبھ گئی. لیکن اگر آپ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا تو کوئی ایسی سفارش نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا بجٹ ہے جو میں پولیس والوں کو دے کے تو اس کو چھڑاؤں، اور اگر وہ کھانا پینا یا دیگر چیزیں چاہتا ہے تو نان چنے آپ باہر بیٹھ کے کھا لیں، وہ اندر بیٹھ کے کھا لیں، لیکن وہاں اسے سگریٹ مہیا کرنا یا نسوار مہیا کرنا اس سے پرہیز کریں. نو کہنا سیکھیں، اور نو کہتے ہوئے اگر آپ کو گلٹی کانشیس محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی نجات پائیں. آپ اپنی حدوں کو واضح کر لیں کہ آپ کی حدیں اور آپ کے پیارے کی حدیں کیا ہیں. اگرچہ آپ ایک رشتے میں ہیں جو باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے یا بھائی کا بھائی سے ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حدیں ہوتی ہیں. حدیں ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں، حدیں جو ہیں گھر میں کمروں کے درمیان ہوتی ہیں، حدیں محلے میں گھروں کے درمیان ہوتی ہیں. آپ حدوں سے انکاری نہیں ہو سکتے. کسی رشتے میں ایسا نہیں ہوتا کہ انمیشمنٹ ہو، حدیں نہ ہوں. اگرچہ ہم ان حدوں کا احترام نہیں کرتے تو وہ حدیں مٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہمیں تکلیف بھی بہت محسوس ہوتی ہے. ہر 2 انسانوں کے درمیان کتنا بھی قریبی رشتہ ہو تو حدیں جو ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے، اور اپنی اپنی حد میں رہتے ہوئے آپ دوسرے کی زندگی میں کچھ دخل بھی دے سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا.
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।